له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 255 ہے، جسے ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی ایک عظیم و شان آیت کریمہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ اے ابی، کتاب اللہ کی سب سے عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا۔ ابی بن کعب نے پھر یہی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو حضرت ابی بن کعب نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، قرآن کریم کی سب سے عظیم الشان آیت آیت الکرسی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو منظور، تمہیں علم مبارک ہو، یقیناً قرآن کریم کی سب سے عظیم و شان آیت آیت الکرسی ہے، اور اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک اس آیت کی ایک زبان، دو ہونٹ ہیں، اور یہ عرش اعلیٰ کے پائے سے اللہ کی تقدیس بیان کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آیت الکرسی اللہ رب العالمین کی خود تقدیس بیان کرتی ہے، کہاں پر؟ عرش الہ کے اوپر۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو صحیح بخاری کے اندر آئی ہیں، جس کے راوی خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، خود کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں زکوٰۃ الفطر کے مال کو جمع کر رہا تھا اور اس کی نگرانی کر رہا تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک آنے والا آیا اور اپنا کپڑا بچھایا اور اس میں کھانے پینے کی اشیاء، زکوٰۃ الفطر کا مال سمیٹنے لگا۔ جب وہ سمیٹ کے جانے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، چوری کرتا ہے، چل میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ عذر پیش کرنے لگا کہ میں غریب ہوں، محتاج ہوں، میرے اہل و عیال ہیں، مجھے چھوڑ دو، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کے وقت جا کر نماز پڑھی اللہ کے نبی کے ساتھ، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو ہریرہ، اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کی خبر دی کہ ابو ہریرہ کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے۔ صبح جب اللہ کے نبی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے خود سوال کیا، اے ابو ہریرہ، اپنی رات کی قیدی کا حال سناؤ، اپنے رات کی قیدی کا حال سناؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس نے کہا میں سخت حاجت مند ہوں اور میرے اہل و عیال ہیں، میں غریب ہوں، اس لیے آپ مجھ پر رحم کر دیجئے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، وہ پھر آئے گا۔ دوسری رات ہوئی، پھر اسی طریقے سے وہ شخص آیا، آنے کے بعد کپڑا بچھایا، مال سمیٹنے لگا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر پکڑ لیا۔ پھر اس نے منتیں سماجتیں کی، غریبی اور محتاجی اور فاقہ کشی کا شکوہ کیا، ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد پھر فجر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے دن پڑھی۔ اللہ کے نبی نے پھر ابو ہریرہ سے کہا، اے ابو ہریرہ، تیرے رات کے قیدی کا کیا حال ہے؟ کہا اللہ کے نبی، آپ نے صحیح کہا تھا، آج پھر آیا تھا، لیکن آج زیادہ معذرت کر رہا تھا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، وہ پھر آئے گا۔ اب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے کہا وہ تیسری مرتبہ وہ پھر آئے گا، تو میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا کہ وہ ضرور آئے گا۔ پھر وہ تیسری مرتبہ بھی اسی طرح سے آیا، کپڑا بچھایا، مال سمیٹنے لگا زکوٰۃ کا، میں نے اسے پکڑ کر کہا اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اور خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجھے لے کر میں چلوں گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب کی بار میں تجھ سے
عذر کرتا ہوں کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا، لیکن میں ایک چیز تجھے بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر سے ایک آیت ہے آیت الکرسی، تو اسے پڑھ لے گا تو اللہ کی طرف سے تیرے لیے ایک حفاظت کرنے والا مقرر کر دیا جائے گا جو تیرے مال کی حفاظت کرے گا پوری رات صبح تک۔ اب ابو ہریرہ بڑے حریص ہوتے تھے ایسی باتوں کے، چھوڑ دیا۔ صبح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے ابو ہریرہ تیرے چور کا حال بیان کر۔ کہا اللہ کے نبی آپ نے صحیح کہا تھا، آج پھر آیا تھا وہ، لیکن آج عجیب واقعہ ہوا۔ اللہ کے نبی اس نے مجھے بتایا کہ تم آیت الکرسی قرآن کے اندر سے پڑھ لیا کرو، اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور ایک محافظ کو، ایک فرشتہ کو اللہ رب العالمین مقرر کرے گا جو رات بھر تمہاری اور تمہارے مال کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ وہ تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کہہ گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر مہر لگا دی کہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اللہ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو رات بھر ہماری بھی حفاظت کرتا ہے اور ہمارے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ شیطان جھوٹا ہوتا ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ 3 مرتبہ اس نے جھوٹ بولا، جھوٹ بولتا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اپنے چور کا حال بتاؤ، اور وہ کہہ کر گیا ہے کہ نہیں آؤں گا، وہ پھر آئے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں کہا تھا تو وہ جھوٹا لیکن بات سچی کہہ گیا، اور کہا ہے ابو ہریرہ پتہ ہے وہ کون تھا؟ کہ کون تھا اللہ کے نبی؟ ابو ہریرہ سے فرمایا اللہ کے نبی نے وہ شیطان تھا، وہ جنات تھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی صحابہ اکرام کی وہ ذات تھی کہ شیاطین ان سے ڈرا کرتے تھے، اور خود اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا تقوی اور اتنی پرہیزگاری دے رکھی تھی کہ شیاطین کو بھی پکڑ لیتے تھے، اور کہا کہ تجھے اللہ کے نبی کے حضور پیش کروں گا، لیکن اس نے عذر و معذرت کی تو اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا۔ تو یہاں سے آیت الکرسی کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ اگر کسی کو بھی جن جنات کا مسئلہ ہو، آسیب کا مسئلہ ہو، جادو کا مسئلہ ہو، آیت الکرسی کو مکمل طور سے تلاوت کرے، 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، 7 مرتبہ پڑھے، 11 مرتبہ پڑھے، زیادہ مسئلہ ہے 21 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے، 41 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور 101 مرتبہ بھی آیت الکرسی کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر زیادہ مسئلہ ہے تو کثرت سے آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے کیسا بھی جادو ہوگا، کیسا بھی جنات ہوگا، کیسا بھی آسیب ہوگا، کیسا بھی اثر ہوگا، اللہ رب العالمین اس آیت الکرسی کے ذریعے سے اسے ختم کر دے گا، اور مریض کو اللہ رب العالمین ضرور شفا یاب کر دے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو اسم اعظم بھی قرار دیا۔ یعنی آیت الکرسی کے اندر اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جن الفاظ کے ذریعے سے جب دعا مانگی جائے اللہ رب العالمین ان الفاظوں کے ذریعے سے مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے۔ ابو امامہ سے مرفوعاً روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جس کے واسطے سے دعا کی جائے تو وہ شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ 3 صورتوں میں ہیں، یعنی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ ان 3 صورتوں میں اسم اعظم ہیں جن کے ذریعے سے اگر دعا کی جائے اللہ رب العالمین دعا رد نہیں کرتا، دعا کو قبول کرتا ہے۔ وہ کہاں کہاں پر ہیں؟ سورہ بقرہ میں ہے، آیت الکرسی کے اسٹارٹ میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ جو الحی القیوم ہے یہ اسم اعظم ہے پہلا۔ دوسرا سورہ آل عمران کے شروع میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں اسم اعظم ہے۔ اور تیسرا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور سب چہرے حی اور قیوم اللہ کے آگے جھک جائیں گے۔ تو تیسرا اسم اعظم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 میں ہے۔ جب ان تینوں اسم اعظم کے ذریعے سے
کوئی اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کو حی، اللہ کو قیوم پکار کر دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے ضرور۔ تو ہمیں چاہیے جب ہم دعا کریں تو اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ مانگی گئی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی، یہ آیت 10 مستقل جملوں پر مشتمل ہے۔ آیت الکرسی 10 جملوں کے اوپر مشتمل ہے۔ پہلا جملہ جو ہے وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا معبود برحق ہے۔ یہ پہلا جملہ ہے، یعنی اللہ کی توحید، اللہ رب العالمین کی توحید عبادت کا یہاں پر ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے لیے نظر نیاز کی جائے، اس کے لیے قربانی کی جائے، اس سے ڈرا جائے۔ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جس کے لیے رکوع اور سجود اور طواف کیا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو پہلے جملے میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید عبادت کا تذکرہ کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا الحی القیوم، یہ دوسرے جملے ہیں، دوسرے نمبر پہ ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور قائم رکھنے والا ہے۔ الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا، یہ اللہ کی خاص صفت ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اللہ ہی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو موت نہیں آئی، اللہ کے نبی زندہ ہیں، تو گویا وہ یہ باور کرا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی حی ہیں، زندہ ہیں ہمیشہ، بلکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے اللہ کی صفت الحی کے اندر، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور سب جانتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی، آپ کا بھی انتقال ہوا، تو آپ بھی ہرگز ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ پر بھی موت طاری ہوئی۔ اگر کوئی ایک حقیقی معنوں میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کوئی حی ہے، وہ اکیلا اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح القیوم ہے، قائم رکھنے والا ہے، تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین تھامنے والا ہے۔ جتنی بھی زمینیں ہیں، آسمان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، انسان ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، ان کو کس نے تھام رکھا ہے؟ ان کو اکیلے اللہ رب العالمین نے تھام رکھا ہے۔ وہ قیوم ہے، سنبھالنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے لا تأخذوہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے کہ مرنا تو دور کی بات ہے، فنا تو دور کی بات ہے، موت تو بہت بعید ہے۔ اللہ کو موت صغرا، چھوٹی موت، نیند بھی نہیں آتی ہے، اور نیند تو چھوڑو ولا نوم، نیند تو چھوڑو، لا تأخذوہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ یعنی نیند سے پہلے جب کوئی انسان اونگتا ہے اسے اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی سوتا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین تو سونے سے پاک ہے، بلکہ رب کو تو اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ ایک مرتبہ میں فلائٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص میرے بغل میں بیٹھا ہوا تھا جو کہ کرسچن تھا اور مشنری سے تھا۔ اس نے بیٹھتے ہی 10 یا 15 منٹ کے بعد میرے سے گفتگو شروع کی، اور بائبل کے اکارڈنگ 20 باتوں کے اوپر مجھ سے اس نے بحث کی کہ دیکھو ہم ان 20 باتوں کو فالو کرتے ہیں۔ اس میں سے 6 یا 7ویں بات تھی، اس کے اندر اس نے بیان کیا، بائبل میں لکھا ہوا تھا کہ 6 دن میں اللہ رب العالمین نے زمین آسمان کو پیدا کیا۔ اس میں یہی لکھا تھا کہ 6 دن میں ایشور نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن وشرام کیا۔ تو میں نے اسے بتایا سب سے پہلے تو کہ یہ جو آپ نے آیت بتائی ہے بائبل کی، یہ آیت تحریف شدہ ہے، یہ اس طرح نہیں ہے۔ قرآن کے اندر آیت موجود ہے، اور اصل آیت وہی ہے کہ 6 دن میں اللہ نے زمین آسمان پیدا کیے اور 7ویں دن عرش پر مستوی ہوا۔
اور یہاں تم کہہ رہے ہو 7ویں دن ایشور نے آرام کیا، اللہ نے آرام کیا۔ میں نے کہا اللہ رب العالمین کی ذات آرام کرنے سے پاک ہے۔ پھر میں نے آیت الکرسی سے اسے دلیل دی، اسی آیت سے لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، اب آرام کی بات کرتے ہو، اسے نہ نیند آتی ہے بلکہ اسے اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ وہ بالکل لاجواب ہو گیا اس جملے پر، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اللہ کی ذات وہ ہے جسے نہ اونگ آئے نہ نیند آئے۔ کوئی بھی رب کے معاملے میں اگر جھگڑے نہ تو یہ دو صفت اللہ کی، لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، اللہ حی ہے، اسے موت نہیں آئے گی یہ تو ہے ہی، لیکن اسے اونگ تک نہیں آتی ہے۔ اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی معبودان باطلہ نہیں کر سکتا، جو دوسروں کو معبود گردانتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں یہ الہ ہیں، وہ اس کسوٹی پہ ہرگز نہیں اتر سکتے۔ اگر ہم عیسائیوں کو دیکھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا بنایا اور پتہ چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سوتے بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں۔ غیر مسلموں کو دیکھیں گے، ان کے بیوی بچے بھی ملیں گے، وہ بھی سوتے ہوئے ملیں گے۔ دنیا کے ہر دھرم کے لوگ جن کو اپنا معبود مانتے ہیں، یا تو بیوی بچے ملیں گے یا سوتے آرام کرتے ہوئے ملیں گے۔ یہ واحد ایک ہمارا رب ہے جسے ہم اللہ مانتے ہیں، جس کی یہ صفت ہے، جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو نہ موت آتی ہے، موت سے پاک ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ تو اس توحید کا کوئی معبودان باطلہ قیامت تک مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نہ یہ جن بابوں کو یہ پکارتے ہیں، جن بابوں کو یہ مشکل کشا، حاجت روا مانتے ہیں، بگڑی بنانا والا مانتے ہیں، یہ بابے بھی ان صفتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم خود دیکھتے ہیں دنیا میں جب رہتے تھے یہ خوب 8-8 گھنٹے کی نیند نکالتے تھے، بلکہ جب کوئی ان سے گفتگو کرتا تھا اور اللہ ان کی سماعت کو کمزور کر دیتا تھا، ان کی سننے کی طاقت کم ہو جاتی تھی، اور کوئی جب ان سے گفتگو کرتا تھا تو دنیا میں رہتے ہوئے، زندہ ہوتے ہوئے بھی وہ پاس بلاتے تھے، اور پاس بلانے کے بعد اس کی سنتے تھے، کیونکہ دور سے سنائی نہیں دے رہا۔ یہ تو زندہ کا حال ہے، جن کو معبود بنایا جا رہا ہے۔ پھر مردہ کا حال کیا ہوگا سوچیں، زندگی میں نہیں سن پا رہا دور بیٹھے ہوئے کی، تو مرنے کے بعد کہاں سے لاکھوں کروڑوں کلومیٹر سے تمہاری سنے گا اور حاجت روائی کرے گا۔ حقیقت میں معبود اگر کوئی ہے تو وہ اکیلا اللہ رب العالمین ہے، لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا چوتھے جملے کے اندر، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ یہ اللہ کی ملکیت کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کن کن چیزوں کا مالک ہے۔ رب کہہ رہا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا میں ہی مالک ہوں۔ یہ ساتوں آسمان اور یہ ساتوں زمین یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اس کے درمیان میں جتنے بھی مخلوق ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جنات ہیں، ہوائیں ہیں، تمام کا خالق اگر کوئی ہے، تمام کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ اکیلا اللہ رب العالمین ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بھائی صاحب تشریح کر رہے تھے کس چیز کی، کہ زمین کو تھامنے والے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس باطل عقیدے کا رد قرآن کی اس آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 255 سے ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کے تھامنے والا کوئی پیر اور فقیر نہیں ہے، بلکہ زمین آسمان کا تھامنے والا، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا اگر کوئی مالک ہے وہ اکیلا اللہ رب العالمین ہے، کوئی بابا اور کوئی پیر نہیں ہے۔ اسی طرح 5ویں جملے میں اللہ نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور شفاعت کر سکے، اللہ اکبر، اس کے حضور سفارش کر سکے۔ یعنی جتنی بھی باطل سفارش ہے نا، اسی جملے کے ساتھ ساری باطل سفارشوں کا رد ہو جاتا ہے۔ جو کہتے ہیں نا ہم ہمارے پیر کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، ہمارے پیر بخشوا لیں گے، ہم ان کے ذریعے سے جنت میں چلے جائیں گے۔ رب کہہ رہا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا سفارش کا جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو۔
بڑے بڑے انبیاء اکرام تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. تمہارے معبودان باطلہ کی حیثیت ہی کیا ہے, تمہارے پیروں فقیروں کی حیثیت ہی کیا ہے. جلیل القدر انبیاء تھر تھر کانپ رہے ہوں گے قیامت کے دن. اللہ جلال کی حالت کے اندر ہوگا, لوگ گھبرائے پھریں گے, پیاسے پھریں گے, اور اس قدر اللہ جلال کی حالت میں ہوگا کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے آدم اللہ سے دعا کرو, اللہ آج غصے کی حالت میں ہے, جلال کی حالت میں ہے, اللہ سے دعا کرو, اللہ سے کہو ہم پر تھوڑا عذاب ہلکا کر دے, اس دن کی سختی ہم پر کم ہو جائے. آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی 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 نفسی. ہمارے باپ ہیں, سب سے پہلے نبی ہیں, لیکن کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے سامنے, اللہ کے حضور, آج تو مجھے میری جان کی پڑی ہے, میں نے جس درخت میں سے اللہ نے منع کر دیا تھا اس میں سے کھا لیا تھا, جاؤ میں تمہاری آج کوئی مدد نہیں کر سکتا, میں شفاعت نہیں کر سکتا, جاؤ تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء اکرام کے پاس جائیں گے. سب کا ایک ہی جملہ ہوگا نفسی نفسی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کر سکے اس کی اجازت کے بغیر. اس کے بعد تمام کے تمام لوگ خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اللہ کے نبی آپ خاتم النبیین ہیں, اللہ جلال کی حالت میں ہے, اللہ غصے کی حالت میں ہے, سورج 1 میل کے فاصلے پہ آ چکا ہے, لوگوں کا دھوپ سے پیاس سے برا حال ہے, اے اللہ کے نبی جائیے اللہ سے سفارش کیجئے, اللہ سے شفاعت کیجئے, اللہ ہم پر رحم کرے اور اس عذاب کو, اس تکلیف کو حشر کی ہم سے کم کر دے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے, عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جائیں گے, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنا طویل سجدہ ہوگا گویا 5 دن یا 1 ہفتے کے برابر اللہ کے نبی سجدہ ریز رہوں گے. یہ خاتم النبیین کا حال ہے, یہ تمام انبیاء کے سرداروں کا حال ہے, یہ تمام سید الولد آدم کا, تمام اولاد آدم کے سردار کا یہ حال ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ہمارے پیر کے ہاتھ پکڑ کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے, ہمارا کسی سے کیا تعلق, پیر ہمارا جنت ہماری. اور یہاں نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ولیوں کے ولی, نبیوں کے نبی ہیں, سجدہ ریز ہیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ مجھے کلمات سکھائے گا, جو کلمات سکھائے گا اس کلمات کے ذریعے سے میں اللہ کی تعریف کروں گا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا. پھر رب مجھ سے کہے گا طویل سجدے کے بعد اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ, مانگو, جو مانگو گے عطا کیا جائے گا, جس کی شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے, باقی تو کوئی شے نہیں ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین چھٹے جملے کے اندر ارشاد فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جو کچھ لوگوں کے روبرو ہے یا ان کے پیچھے ہے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جو کچھ تمہارے سامنے ہے وہ بھی رب جانتا ہے اور جو کچھ تمہارے پیچھے ہو چکا ہے وہ بھی رب جانتا ہے, بلکہ پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر تینوں کا علم اگر کسی کو ہے تو اللہ رب العالمین اکیلے کو ہے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں کسی نے چوری کی اور کسی کو پتہ نہیں کس نے چوری کی ہے, نہ CCTV کے اندر ہے. جیسے ابھی تھوڑے دن پہلے یہاں مسجد کے اندر ہی موٹر ایک چور چرا کر لے گیا. اب کسی نے نہیں دیکھا اس چور کو, نہ شکل دیکھی, نہ کیمرے لگے ہوئے تھے, اور چور اس طرح لے گیا کہ پوری موٹر ہی اکھاڑ کر لے گیا پانی کی. اب جو چور چوری کر لیا اور کسی نے نہ دیکھا نہ بھالا, وہ کس کو پتا ہے کس نے چوری کی ہے, کون موٹر لے کر گیا ہے, کون جانتا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے. یہ پریزنٹ ہے, جو شاہد ہے, جو ہو چکا ہے, اس کا جاننے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ رب العالمین ہے. آج کسی کے گھر میں چوری ہو جاتی ہے تو فون لگا کر کہتے ہیں مولانا صاحب میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے, بتائیے چور کا نام کیا ہے. اب وہ بیٹھا ہے بریلی میں,
وہ بیٹا ہے حیدرآباد میں، بامبے کے اندر، یا مان لیجیے جے پور کی کسی مسجد میں بیٹھا ہے، اس کے فرشتوں کو خبر نہیں کس نے چوری کی ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے مولوی صاحب بتائیے کس نے چوری کی ہے، ہمارا گولڈ چوری ہو گیا ہے۔ یہ جاننے والا اکیلا اللہ رب العالمین ہے۔ اگر کسی سے ہم سوال کر رہے ہیں تو اسے ہم نے عراف مانا ہے، جو شاہد کو بتانے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتی عرافا فاسألوا عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، جو کسی عراف کے پاس جائے گا اور اس سے سوال کرے گا 40 راتوں کی عبادت اس کے قبول نہیں ہوگی۔ اس کو عراف کہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی کال آتے ہیں، مولانا صاحب ہمارا بچہ کھو گیا ہے، آپ اس کی لوکیشن بتائیے وہ کہاں پر ہے۔ ہم اسے یہی کہتے ہیں کہ بچہ اگر کھو گیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، اگر کوئی چیز کھو جائے تو کیا کریں۔ سب سے پہلے جو چیز کھو گئی، اگر بچہ کھویا ہے تو سرچنگ کریں، ڈھونڈیں، جتنا آپ کی طاقت ہے اس کے حساب سے ڈھونڈیں، اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ تمہیں ضرور اس بچے کو عطا کر دے گا۔ تو یہ طریقہ اسلام میں، یہ طریقہ بتائیں اس کی لوکیشن کیا ہے، یہ عراف ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ اور ہم جو سوال کر رہے ہیں اس سے، یہ بھی ہم اس کو عراف جانتے ہوئے کہ وہ یہ غیب کا علم بتا دے گا، سوال کر رہے ہیں۔ تو اکیلا اللہ رب العالمین ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ تمہارے پیچھے ہوتا ہے، جو کچھ تمہارے سامنے ہوتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اور فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، عالم الغیب، غیب کا جاننے والا بھی وہی ہے۔ آگے فیوچر میں کیا ہوگا، کون کتنا کمائے گا، کس کو کس ذریعے سے ترقی ملے گی، کس کے یہاں کیا اولاد ہوگی، وہ اکیلا رب العالمین جانتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کو غیب کا علم بتانے والا یا فیوچر بتانے والا مان کر اور ان سے سوال کریں گے، بتائیں ہمارا فیوچر کیسا رہے گا، ہماری کنڈلی پڑھ کے بتائیں، ہمارا ہاتھ پڑھ کے بتائیں، ہماری پہچانی پڑھ کے بتائیں، یاد رکھنا اگر ہم اس طرح سے لوگوں سے سوال کریں گے تو ہم نے اسے غیب دا، عالم الغیب مان لیا ہے۔ اور آج کل تو ایپ آ گئی ہے، پلے سٹور پر ایپ موجود ہے کہ آپ جو ہے اس ایپ کے ذریعے سے اپنا نام ڈالو تو آپ کے قسمت کے ستارے بتا دی جائیں گے، آپ سکسیس ہوگے دنیا میں یا ان سکسیس ہوں گے۔ اور اس ایپ بنانے والے کا ہی پتہ نہیں ہے وہ سکسیس ہوا کہ نہیں ہوا، ایپ بنا کے مر گیا، اس کے خود کی خبر نہیں۔ وہ جوتش جو بیٹھا ہے اس کو خود کا اپنا حال سدھارنے کی خبر نہیں ہے، وہ آپ کے مستقبل کی خبر بتائے گا۔ استغفر اللہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، من اتی عرافا او کاہنا فصدق بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی عراف کے پاس جاتا ہے یا کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی کہی ہوئی بات کو سچ مان لیتا ہے، اس فیوچر کو پہ یقین کر لیتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کفر کیا اس چیز سے جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ تو یاد رکھیے یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے، ان سب کا علم اکیلے اللہ رب العالمین کو ہے۔ ساتویں بات اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کے معلومات میں سے کسی چیز کی دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہے۔ یعنی اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ جتنا چاہے اس کو اتنا علم دے دیتا ہے، اپنی معرفت دے دیتا ہے، اپنی قدرت کی جھلکیاں اسے دکھا دیتا ہے۔ باقی اگر کوئی اللہ رب العالمین کا احاطہ کرنا چاہے علم کا، قیامت تک نہیں کر سکتا۔ رب کا علم ایسا ہے جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ آٹھواں جملہ رب فرماتا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمینوں کو گھیر رکھا ہے۔ یعنی اللہ کی جو کرسی ہے اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی کرسی ہے۔ کرسی کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کرسی وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جہاں رحمان کے دونوں قدم ہیں۔ یعنی اللہ کی جو کرسی ہے جس نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، اللہ کے اس پر قدم ہے، اور وہ اتنی بڑی کرسی ہے کہ اس نے زمین اور آسمان کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔
ساتوں زمین کو اور ساتوں آسمان کو۔ اب آئیے آپ دیکھیے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان، ایک آسمان کے نیچے کا حال میں آپ کو سناتا ہوں، صرف ایک آسمان دنیا کے نیچے اللہ نے کتنی مخلوق پیدا کی ہے اس کا حال سن لیجئے۔ فلکیات بتاتے ہیں، ماہرین بتاتے ہیں، سائنسداں، کہ ہماری زمین سے ہمارا جو سورج ہے وہ 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ ہماری زمین سے ہمارا سورج کتنا بڑا ہے؟ 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اور جہاں پر ہماری زمین واقع ہے، جس کہکشاں کے اندر، جس گیلیکسی کے اندر ہماری زمین واقع ہے، اسے ملکی وے کہتے ہیں۔ اور اس گیلیکسی کے اندر 300 ارب سے زیادہ سورج کی طرح سیارے ہیں۔ ایک دنیا کا حال ہے، ایک دنیا کا حال ہے، ایک آسمان کے نیچے یہ حال ہے، یہ مخلوق ہے اللہ کی کہ سورج زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا، اور جو زمین ہماری جس گیلیکسی کے اندر آتی ہے اس کو ملکی وے کہتے ہیں، اس گیلیکسی میں سورج کے جیسے 300 ارب سیارے ہیں۔ اور آئیے آگے، اور آگے آئیے، ایک ہماری پڑوسی کہکشاں ہے جس کو انڈوریما کہتے ہیں، جو ہماری کہکشاں سے 2 گنا بڑی ہے، ڈبل ہے، یعنی 600 ارب سورج کے مقابلے میں اس کہکشاں کے اندر سیارے موجود ہیں۔ یہ بھی چھوٹی ہے۔ ایک کہکشاں ہے جس کا نام M81 ہے، جس کے اندر جو ہماری کہکشاں سے 60 گنا بڑی ہے۔ کتنے گنا؟ یعنی آپ اپنا ذہن اس گنتی کے اوپر شمار ہی نہیں کر سکتے جو اللہ نے ایک آسمان کے نیچے پیدا کر دیا۔ اور پھر یہاں بھی بس نہیں ہے، بلکہ IC10 نامی ایک اور کہکشاں ہے، ایک اور گیلیکسی ہے جو ہماری گیلیکسی سے 600 گنا بڑی ہے۔ اس میں کتنے سیارے ہوں گے؟ 600 گنا بڑی ہے ہماری گیلیکسی سے۔ یہ بھی چھوٹی ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ اسی طرح جو گیلیکسیاں ہوتی ہیں نا، گیلیکسی مل کر کلسٹر بنتے ہیں، اور جس کے اندر ہماری گیلیکسی موجود ہے، جس کلسٹر میں، اسے ویکو کلسٹر کہتے ہیں، اور ویکو کلسٹر میں 47,000 گیلیکسی ہیں۔ نہیں دماغ کام کر رہا، اللہ کی مخلوق ہے یہ اللہ نے پیدا کی ہے، یہ سیارے ہیں۔ ہماری زمین سے ہمارا سورج کتنا بڑا ہے؟ کتنا بڑا بتایا؟ 10 لاکھ گنا بڑا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس سے بھی بڑھ کر مخلوق بنائی ہے کہ 300 ارب سے زائد سورج ہماری پڑوسی کہکشاں میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ جس طرح گیلیکسی مل کر کلسٹر بنتے ہیں، خود کلسٹر میں مل کر بھی جو ہے سپر کلسٹر بنتے ہیں، اور سپر کلسٹر مل کر 1000 کے قریب، 100 کے قریب کلسٹر بنتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ کلسٹر موجود ہیں۔ یہ صرف سیارے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں نا، چاند ستارے جو ہم دیکھتے ہیں آسمان میں، یہ مخلوق ہے۔ ایک زمین کے نیچے ایسے، ایک آسمان کے نیچے ایسے 7 آسمان ہیں۔ کتنے آسمان ہیں؟ ایک آسمان کے نیچے کی مخلوق کا بھی پورا علم نہیں ہے ہمیں، نہ سائنسداں کو ہے۔ ایسے 7 آسمان ہیں، وہ 7 آسمان اور 7 زمین ملا کر اگر کرسی کا مقابلہ کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عباس فرماتے ہیں، اللہ کی کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان 7 زمین ایسے ہیں جیسے ریگستان میں رکھی ہوئی انگوٹھی۔ سوچیں آپ کرسی کا حال کیا ہے؟ اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے کہ جس کو بیان کرنے میں ہمارے دماغ کے اندر جو باتیں نہیں آ رہی، جو مخلوق نہیں آ پا رہی، وہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ریگستان میں رکھی ہوئی انگوٹھی جس پر رحمان کے 2 قدم ہیں۔ اور یہیں پر بس نہیں ہے، کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور وہ عرش اتنا بڑا ہے کہ کرسی اس کے مقابلے میں ریگستان میں رکھی ہوئی انگوٹھی کے برابر ہے۔ اور اس کے اوپر الرحمن علی العرش استوى، اللہ رحمان کی ذات اس پر مستوی ہے، اس کے اوپر ہمارا رب ہے، وہ اللہ ہے۔ اس کی کیا شان ہے، اس کی کیا کبریائی ہے، اس کی کیا عظمت اور بزرگی ہے، سوچیں آپ۔ اور وہ رب کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ رب کہاں ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو کہہ دو میں تمہارے قریب
قریب ہوں. اتنا بلند اور بالا عظیم و شان ہمارا رب ہے، وہ کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں. انہو علیم بذات الصدور، وہ رب کہتا ہے میں تمہاری دل کی دھڑکنیں جانتا ہوں. کیا ہماری حیثیت ہے اس کے سامنے؟ کیڑے مکوڑوں کی بھی حیثیت نہیں ہے، جراثیم کی بھی حیثیت نہیں ہے، میں کہتا ہوں ڈی این اے کی بھی حیثیت نہیں ہے. ایک انسان کا ڈی این اے اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر اسے پھیلا دیا جائے تو پوری دنیا کو وہ ناپ سکتا ہے. ایک انسان کا ڈی این اے اتنا بڑا ہوتا ہے. یعنی کسی کا اگر ڈی این اے کرنے کے لیے سیمپل لیا جائے گا نا تو اتنا ہلکا سیمپل ہوتا ہے، اگر ان سیمپلوں کو بچھایا جائے نا تو پوری دنیا کور ہو جائے. تو ہم اللہ کے سامنے ڈی این اے کا بھی مقابلہ نہیں کرتے. وہ رب کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اتنا عظیم رب. تو ہمیں چاہیے اس رب کو پہچانیں، اس رب کی کبریائی عظمت بزرگی کو سمجھیں، اس کی تکبیر، اس کی تحلیل، اس کی تقدیس بیان کریں. اسی طرح آخری جملے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، 90 جملے کے اندر، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں ہے. یعنی اللہ خود ہمارا محافظ ہے، ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ ہماری حفاظت سے تھکتا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو عالی شان مرتبے کا مالک ہے. وہ اللہ رب العالمین سب سے بلند اور بالا ہے، وہ کیسے تھک سکتا ہے حقیر سی مخلوق کی حفاظت میں؟ تو اللہ رب العالمین ہی ہمارا محافظ ہے، ہماری حفاظت کرنے والا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بڑا عالی مرتبے، جلیل و قدر ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، بڑا عظیم ہے. تو یہ آیت الکرسی کا مختصر سا تعارف اور ترجمہ تھا. اللہ رب العالمین سے دعا گو رب العالمین ہمیں قرآن آیت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.